ندیم رضا کا سلام۔ با کمال لوگ، لاجواب سروس اور پاکستان کا مثبت چہرہ۔ نہ جانے خیر کہاں سے بات شروع کی جائے کہ جو بات ہوتی ہے مثبت چہرے کی، لیکن جو عملی طور پہ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس کے برخلاف ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہوا بازی کے وزیر سرور خان نے پارلیمنٹ میں جس طرح کی تقریر کی، جو پی آئی اے حادثہ کیس کی رپورٹ جو پیش کی ہے وہ آپ نے سب نے دیکھی ہے، وہ سب اس کو جانتے ہیں۔ میں صرف اس میں یہ جاننا چاہوں گا یا یہ بتانا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ وہ تھی پی آئی اے حادثہ کیس کی رپورٹ، اس کے اندر جو ہے اس میں جعلی ڈگری کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ جہاز چلا رہے ہیں، یہ کہیں ذکر نہیں تھا۔ وہ انکوائری رپورٹ تھی، پارلیمنٹ میں پیش کی جانی تھی، اس میں یہی بات تھی نا کہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے، کون پائلٹ ذمہ دار ہے یا ایئر لائن کے اندر کوئی فالٹ آیا تھا، اصل تو یہ چیز تھی۔ لیکن اس فلور پہ یہ کہنا، برملا اظہار کرنا کہ پاکستان کے 30 سے 40% پائلٹ جو ہیں وہ جعلی ڈگریوں کے حامل ہیں، ان کی جو اسناد ہیں، جو انہوں نے ایگزام ہوتے تھے وہ انہوں نے نہیں دیے، دوسرے لوگوں نے دیے۔ تو اچھا، اور ان چیزوں سے پی آئی اے کے بھی علم میں نہیں ہے، پی آئی اے اسے ترس رہا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم یہ بات کہیں گے جانے نہ جانے گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ تو یہی مثال پی آئی اے کی بنی ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے اعلان تو کر دیا کہ جعلی ڈگریوں کے حامل ہیں پائلٹ سارے، لیکن پی آئی اے کے سی او سول ایویشن میں مستقل 2 خط لکھ چکے ہیں کہ انہیں تو بتایا جائے کہ سی این این بھی دکھا رہا ہے کہ اتنے پائلٹس یہاں پہ جعلی ڈگریوں کے حامل ہیں، اور جس کے ہیں پی آئی اے کے پائلٹس ان کا ہی نہیں بتایا جا رہا ان کو۔ تو یہ ایک ہی وہ منسٹری کے اندر دونوں ادارے آتے ہیں، پی آئی اے اپنی مدر آرگنائزیشن کو لیٹر لکھ کے تھک گیا، لیکن ان کو نہیں بتا رہے۔ بھائی ہمیں تو بتا دیں کہ پوری دنیا میں آپ نے پروپیگنڈا کر دیا، ادارے کو بدنام کر دیا، اس کی ساکھ پامال کر دی ہے، آپ انہیں نہیں بتا رہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو جعلی ڈگریوں کے حامل پائلٹس ہیں وہ پی آئی اے کو بھی اڑا رہے ہیں، ایئر بلو کو بھی اڑا رہے ہیں، اور دیگر ایئر لائنس کو بھی اڑا رہے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ یعنی کہ اتنا یعنی کہ لیک آف کوآرڈینیشن کہ ایک دوسرے کو بتا ہی نہیں رہے، اور ایک ہی منسٹری کے اندر آتے ہیں، وزیر بھی اب خاموش ہے، سارا کچھ پاکستان کو بدنام کر دیا، اور ابھی ان کو ہی نہیں بتا رہے کہ جو پائلٹس ہیں بھائی انہیں تو گراؤنڈ کریں۔ آپ یہ تو بتائیں کم از کم کہ کون لوگ ہیں جو جعلی ڈگریاں رکھتے ہیں، ان کی آپ بات ہی نہیں کریں۔ تو یہ لیک آف کوآرڈینیشن ختم کرنا ہوگا، آپ آگے بڑھیں تاکہ بتائیں اداروں کو کیوں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس جانب سوچنا ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی کانفرنس کر دی اسمبلی کے فلور سے، آیا کیا وہ فلور اس بات کے کرنے کے لیے جائز تھا کہ وہاں پہ یہ مدعا بیان کی جائے کہ پاکستان جو پائلٹس ہیں وہ جعلی ڈگریوں پہ چلا رہے ہیں، جس میں پرائیویٹ ایئر لائنس بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم یہ کہ ہم نے دانستہ کہا تھا یا غیر دانستہ طور پہ ہم نے کہا تھا، یا یہ پی آئی اے کی ساکھ کو مجروح کرنا یا اس کو پرائیویٹائز کی طرف لے کے جانا، کیونکہ یہ پوائنٹ اسکورنگ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اپنے مفادات کی لڑائی تھی۔ کیوں کہ ہم نے ماضی میں بھی اسی طرح کا چیزیں دیکھی ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ان کو غلام سرور خان کو تھوڑا سا چھوڑ کے دیکھیں، پہلے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 97 سے 99 میں شاہد خاقان عباسی کو پی آئی اے کا چیئرمین لگایا گیا۔ یہ صرف تھوڑے سے کم عرصے میں رہے، جب گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، مشرف دور آ جاتا ہے، تو یہاں سے پھر 2003 میں شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اپنی ایئر لائن کا اعلان کر دیتے ہیں، اور 2004 میں 16 سال پہلے مہینہ یہی تھا، اس میں ایئر بلو کی فضائی آپریشن شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ صرف 4 سال کے اندر اپنی ایئر لائن بنا لیتے ہیں، اور آج تک ماشاءاللہ وہ پھل رہی پھول رہی ہے۔ وہ پی آئی اے میں بھی رہے، پی آئی اے مستقل زبوں حالی کا شکار رہا، پی آئی اے آگے نہیں بڑھی۔ اس دوران کئی اور سرین ایئر لائن بھی آئی، اور بھی دیگر ایئر لائنز آئی۔ اچھا، ان کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا، نہ ان کے جہازوں سے منشیات پکڑی گئی، نہ ان کے پائلٹس کے خلاف کوئی کیس سامنے آیا، جبکہ ہماری جو پی آئی اے ایئر لائنز ہے اس کے خلاف منشیات اسمگلنگ کے کیس سامنے آتے رہے، ان کے پائلٹس کے خلاف آتے رہے، ایئر ہوسٹس کے خلاف آتے رہے۔ پھر یہ بھی نہیں، پھر دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر جرمانے بھی لاکھوں پاؤنڈز میں، ڈالرز میں جرمانے بھی ادا کرتے رہے۔ تو باقی جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کا کبھی بھی کوئی اسکینڈل ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہے اصل میں، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پھر شاہد خاقان عباسی کی جو ایئر لائن جس طرح سے چل رہی ماشاءاللہ دن رات ترقی کر رہی ہے، وہ جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، بعد میں یہ اسپیل گزر جاتا ہے، اس کے بعد بات یہ بتانے کی ہے کہ
کس طرح سے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جو سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر ہر چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کاروبار بھی، جتنے کٹھن حالات و واقعات اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شاہد خاقان عباس سے حادثاتی طور پہ وزیر اعظم ملک کے بنتے ہیں تو جاتے جاتے وہ علی جہانگیر صدیقی کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگا دیتے ہیں، گو کہ شدید مخالفت ہوئی ہیں، ان کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے تھے، اور پھر یہ تحریک انصاف تھی جو اپوزیشن میں تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا، اس کو چیلنج کیا، اس پہ اعتراض اٹھایا کہ علی جہانگیر صدیقی کو نہیں لگایا جا سکتا سفیر، کیونکہ ان کے خلاف نیب میں کیسز چل رہے ہیں، لیکن وہ بن جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ بلو کے اندر خطیر انویسٹمنٹ بھی ہوئی تھی 12، تو پھر حالات و واقعات بدل جاتے ہیں، پھر تحریک انصاف گورنمنٹ میں آ جاتی ہے۔ علی جہانگیر صدیقی کی مخالفت جس تحریک انصاف نے کی تھی وہی وہاں پر ابھی تک موجود ہیں، گو کہ گشتی سفیر بھی لگا دیا گیا، سب کچھ وہیں ہے، سلسلہ وہیں چل رہا ہے۔ اب واپس آتے ہیں، یہ پی آئی اے کے خلاف کیوں محاذ ہر حکومت آ کے کھولتی ہے؟ ہر حکومت میں ایک جانے والی حکومت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں سیاسی بھرتیوں کے، کبھی کسی پرائیویٹ ایئر لائنس پہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا اس طرح سے الزامات لگاتے رہے۔ تو یہاں پہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے بھی پرائیویٹ ایئر لائنس کو کچھ لائسنس دیے گئے تھے، اب بھی سنگن یہی آ رہی ہے کہ اس وقت بھی حکومت میں موجود بعض شخصیات ہیں وہ اپنی ایئر لائنس کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ روزویل ہوٹل جو ہے نیو یارک کے اندر، اس میں پچھلے سال میں بھی وہاں پہ گیا تھا جب وزیر اعظم گئے ہوئے تھے UN میں خطاب کے لیے، تو میں بھی وہاں موجود تھا، وہاں دیکھا وہ ہوٹل ماشاءاللہ سے بہترین ہوٹل، بہت بڑا ہوٹل وہاں پر ہے، اس کی بھی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر حکومت میں سے بعض شخصیات ہیں جو اپنی ایئر لائن کے لیے ہیں۔ پھر دوسری ایک اور بھی چیز ہے، وقتاً فوقتاً پی آئی اے کی نجکاری کی باتیں اٹھ رہی ہوتی ہے، کیا کہیں یہ وہ سلسلہ تو نہیں ہے کہ پی آئی اے کو اتنا بدنام کر دیا جائے ادارے کو، کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، جو من پسند افراد ہیں کہ ان کو دے دیا جائے، کہیں یہ بات تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہر کوئی اپنے اپنے مفادات میں اس کو استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، آپ صرف اپنے مختصر سے مفاد کے لیے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کو بدنام کریں، جس طرح سے CNN اور عالمی ادارے دیگر جو اس پی آئی اے کی خبر کو لے کے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی پی آئی اے میں سفر کرے گا؟ کیا یہ پوائنٹ اسکورنگ ہے؟ یہ مناسب وقت ہے، اس کو سوچنا ہوگا ہمیں، اور قطع نظر کسی بھی سیاسی وابستگی سے کہ جو مخلص ادارے ہیں، جو مخلص افراد ہیں وہ آگے آئیں، کیونکہ گورنمنٹ کا سلوگن یہی تھا کہ پاکستان کا مثبت امیج بلند کیا جائے دنیا بھر کے سامنے۔ ہمیں بھی میڈیا کو بارہا یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا اچھا چہرہ دکھائیں، اور یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ وزیر موصوف نے کیا چہرہ دکھایا ہے؟ کیا کوئی اس کا جواب دے گا؟ عمران خان جواب دیں گے، یا انہیں لانے والے کوئی بتائیں گے کہ یہ کیا کیا گیا؟ قومی اسمبلی کے فلور پہ ادارے کو بدنام کیا گیا ہے یا ملک کو بدنام کیا گیا ہے؟ سوچئے گا۔ خدا حافظ۔